مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شمس القرہ، نجم القرہ، ولی کامل عاشق رسول، استاذی و آقائی و مولائی، حضور قبلہ استاذیم قاری اللہ بچایا سعیدی مزیدہ مجدہ، آپ دی دعوت دے اسی سارے لبیک کہندے ہویاں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے شہزادے نو محترم اطال مصطفیٰ صاحب نو اور استاذیم نے سن سب نو جمع فرما کے حکم فرمایا کہ جو تو پڑھایا ہے آ کے سناؤ۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ جو تو تیار کیتا ہے کتنے پہنچے ہو، واہ جی واہ، آؤ اپنا سبق سناؤ۔ کی ہو گیا تسی بڑے ہو گئے ہو، واہ جی واہ، سبق تو سننا ہی نا استاد۔ واہ جی واہ، کر سب کمال ہو۔ حکم فرمایا، حکم دی تعمیل کردے ہویا میں اور تسی حاضر ہاں۔ تمام دوستاں نو مل کے بالخصوص استاد القرہ، زینت القرہ، نجم القرہ محترم استاذیم قاری محمد رفیق درانی صاحب، آپ کے نال ملاقات کر کے بھی دل میں بڑی خوشی ہوئی۔ دیگر جتنے بھی پرانی یاداں تازہ ہوئی ہیں، اور میں اگر یہ گل کر دیا تو کوئی شک بھی نہیں کہ میں پڑھن وچ سارے نال نکما میں ہی سا۔ ٹھیک ہے جی، استاداں دے یہ صرف اخلاص دی نگاہ، استاداں دی شفقت، اور میں کہنا کہ اس طرح دے مخلص استاد دنیا تے بڑے کم ہیں، جڑے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع اور بچیاں تے امید نہ رکھنا۔ سارے بچے تسی استاداں دے کول پڑھے ہو، تمام احباب اس چیز نو جان دے ہو، کدی استاداں نے مینوں نہیں یاد کہ ماڑا جا کدی لالچ کیتا ہوئے کہ اے پتر دینا ہے نا گھروں سوٹ کپڑے لے کے آئے گا، اے سوٹ دے گا، اے پیسے دے گا، اے نذرانہ دے گا۔ خوشامد نہیں میں کر رہے، اسی دے آئے دعا لین واسطے۔ میرے محبوب دے غلاموں کدی اسی استادہ دی ذات دے اندر چیز نہیں ویکھی۔ سادہ جا سائیکل ہونا جنہیں بریکاں بھی بڑی اوکھیاں بج گئی، کیا بات ہے۔ استادہ تشریف لے کے آنا، نور المصطفیٰ، اطال مصطفیٰ سب اگے بیٹھے ہونے، استادہ نے آ کے کوئی پیر تلے نہ آ کے بریک مارنی تو کوئی ماڑی نپ نپ کے مارنی، لیکن اس طرح سادگی دے وچ بھی گلشن تیار کر دیتے۔ استاد فرما رہے سن کہ کئی طلباء چلے گئے، کئی مصروفیت وجہ تو نہیں بھی آئے ہونے، کئی ولیمے تو بعد تشریف لے گئے۔ میرے محبوب دے غلاموں جس وقت گلشن ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو مہک رہی سی نا، تو لگتا ہے ویسے کہ قرآن ہونا نازل ہو رہے۔ یہ ساری استادہ دی محنت، میرے ابا جی کی بلا بھی تشریف فرما رہے ہیں، انہاں دی محنت تارے دے اندر بھی گئے ہیں احباب طلباء، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ ہر کسی نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی، بس دل تو یہ سی کہ یہ پروگرام چلتا رہندا، سنتے رہندے۔ امان اللہ صاحب فرما رہے سن کہ یہ اگلے سال ہوئے گی، دعا مانگدے مانگدے میں لگتا رک گئے نے، مانگ میں دینا ہو سکتا ہے بیڑا پار ہو جائے کام۔ دعا اے کر دیا کہ اللہ کرم فرمائے، ہن جویں جوڑی لائی ہے نا، اللہ انہاں دوواں نو تین کرے پھر اسی آواں اطال مصطفیٰ صاحب اور انہاں دے گھر والے یہ دو نے نا، اللہ انہاں نو کر دے تین، پھر آپ اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک خیر فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ استادوں نے عمر دراز فرمائے۔ تمام اساتذہ، تمام میرے سینئر سارے دوست بیٹھے، اللہ سب کو عزتاں عطا فرمائے۔ میرے محبوب دے غلاموں صرف میں ایک دو گلاں کرنی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہون زیارت کراں، اگر کوئی چاہے کہ ہون مصطفیٰ دی زیارت کراں،
فرمایا قرآن کھول کے قرآن دی زیارت کرے سمجھے نہ محمد عربی دی زیارت اللہ اکبر میرے محبوب کریم دے غلاموں کسے نے قرآن نو انسانی شکل وچ دیکھنا ہوئے نا قرآن نو انسانی شکل وچ پھر ہے ذات مصطفیٰ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جو میرا موضوع اس طرف میں آنا ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہنا کیونکہ اسے سارے قرآن دی نوکری والے بیٹھے حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے کہ جس وقت بندہ کوئی بھی شخص قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے نا کہ اس بندے دے ہوتے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے اور ایسی رحمت دی بارش ہوتی ہے کہ فرشتے عرشہ تے بہ کے نا رشک کر دینے کہ اے جڑی رحمت دی بارش تلاوت کرنے والے تے ہو رہی ہے نا کاش رب اجازت دے اساڈے اوتے بھی اے رحمت دے چٹے پے اچھا پھر فرشتے عرض کر دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر یا رب العالمین اگر اجازت ہوئے تے اے جڑا تیرا بندہ محمد عربی دا امتی قرآن دی تلاوت کر رہے ہے اسی جا کے کول بہ کے تیرے کلام دی تلاوت سنیے نا میرا مالک اجازت دیندہ فرشتے آ جان دیندے فرشتے آ کے سنن بہ گئے توجہ رکھو گے فرشتے آ کے قرآن پاک سننا شروع کر دیتا ہون جڑی رحمت دی بارش ہوئی انہاں نو میسر آ گئی او چھینٹے انہاں تے بھی پہ گئے فرشتے بڑے مقدرہ تے ناز کرتے ہیں کہ اے رحمت دی بارش ساڈے تے بھی پہ گئی ہے جڑے قرآن پڑھن والے تے پہ رہی سی میرے محبوب دے غلاموں پھر فرشتے عرض کر دینے مولا اے تلاوت کرنا والے نے قرآن کر دیتا ہے بند انہیں ان تلاوت ختم کر دیتی ہے مولا ہن اجازت ہے ہن اسی واپس آ جائیے اللہ فرماندا ہے نہیں واپس نہیں آنا ہن ان دے نال سارا دن ان دے مددگار بنو ان دے معاون بن جاؤ ان دے مددگار بن جاؤ ان دا ہاتھ بٹاؤ میرے محبوب دے غلاموں دن سارا فرشتے قرآن دی تلاوت کرنے والے جا ہاتھ بٹا دینے معاون مددگار بن جاتے نے شام دا ٹائم ہو گیا قرآن دی تلاوت کرنے والا بندہ جدو رات نو آیا نا اپنے بستر دے ہن اے سو گیا اے دی لگ گئی 8 فرشتے پھر عرض کی تھی مولا سارا دن دا مدد کردے رہے ہیں معاون بڑھے رہے ہیں ہاتھ بٹاندے رہے ہیں ہن اے سو گئے ہے ہن آ جائیے میرا مالک فرماندا نہیں آنا نہیں ہن اے ستا ہے تسی ایندا پہرا دیو سبحان اللہ اے ستا ہے تسی ہن ایندا پہرا دیو ہن دے باڈی گارڈ بن جاؤ ہن دے چوکیدار بن کے نا ساری رات دے محافظ بن جاؤ سبحان اللہ رات گزر گئی صبح نو تلاوت والا پھر اٹھیا اٹھ کے انہیں اپنے معمول دے مطابق دوبارہ قرآن کھولیا تلاوت شروع کی تھی فرشتے نال ہی سن فرشتے بھی بہ گئے اللہ دی رحمت پھر نازل ہوئی اللہ دی رحمت دی برسات ہوئی انہاں دے اوتے چھٹے پھر پئے جدوں ٹھنڈک ملی نا پھر اللہ دی بارگاہ خوش ہو کے عرض کرتے نے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو کل واپس نہیں سدیا آج پھر رحمت نصیب ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر رحمت حاصل ہو گئی پھر عرض کی تھی مولا واپس آ جائیے فرمایا نہیں ہونے دے نال رہو رات نو سو گیا مولا واپس فرمایا نہیں اندے ہن حفاظت کرو محافظ بن جاؤ ایک واری جنہیں تلاوت کی تھی اندے ہوتے فرشتے نازل ہوئے میرے محبوب دے غلاموں پھر ساری زندگی حدیث مبارکہ پیش کر رہی ہیں اپنے کو گل کرن دینا آدیاں
نہ گل کرن دی لوڑ ہے میرے محبوب دے غلامو جن نے کیتی نہ ایک باری تلاوت فرشتے آ گئے رات نو نے محافظ دن نو نے معاون رات گزرتی پئی ہے دن گزرتے پئے او ویلا آ گیا بندہ ہو گیا فوت تلاوت کرن والا بندہ انتقال کر گیا بندہ فوت ہو گیا پھر قبر وچ دفن کیتا فرشتے عرض کیتی مولا جندی دن نو کردے سا نوکری معاون بندے سا مددگار بندے سا رات نو جندے کردے سا اسی حفاظت مولا او بندہ تے گیا ٹر او بندہ تے گیا مر مولا ہن ڈیوٹی ختم ہو گئی ہن اسی واپس آ جائیے میرے مالک فرماندے فرشتے ہو ہن واپس نہیں آنا قیامت تک اے دی قبر دے اوتے بیٹھ جاؤ قبر دے اوتے بیٹھ کے اے دی مغفرت دی دعا کردے رہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی اچھا اے جڑا تلاوت کرنے والا ہے نا حدیث مبارکہ دے اندر انہیں حافظ دی قید نہیں رزلٹ سننا ہے جس گلوں میں سنائی حدیث حافظ دی قید نہیں کہ حافظ ہوئے تو تلاوت کرنے والا ہوئے تو پھر اے خوش نصیبی ہوئے گی قاری دی قید نہیں صرف مدرک کوئی نہیں پڑھ لوے کوئی مجمع میں تو آکے بیٹھ کے ایک گل سن کے ایک موتی لا جائے کہ کر جا کے تلاوت کرے اور چاہے چودری ہوئے چاہے جٹ ہوئے چاہے وڈیرا ہوئے چاہے جام ہوئے چاہے پھٹی ہوئے چاہے چودری ہوئے کوئی بندہ بھی ہوئے اگر تلاوت کرے انوے فیض مل جاوے میں ایک کہنا چاہنا ہوں اگر کوئی عام بندہ تلاوت کرے ایک باری تلاوت کرے تو اللہ اتنا کرم کرتا ہے جن دی ساری زندگی قرآن دی تلاوت کر دیا گزری جن دی ساری زندگی قرآن پڑھا دیا گزری او دیتے اللہ دیا کری گانا بتاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان قرآن عظمت قرآن کیا بات ہے حضرت کیا جڑا سویرے اٹھے اذانہ میں دے کلاس لا دے وہ پتروں بے کے پڑھو پترہ دی قرآن دی آواز گونجے پھر آکے سبق سنے سب کی سنے 12 بجے تک کلاس کے اندر اپنے آرام دی پرواہ نہیں اپنے سکون دی پرواہ نہیں کلاس کے اندر بیٹھا ہوئے میرے محبوب کے غلاموں پھر زور تو بعد پھر مغرب تو بعد پھر عشاء تو بعد میرے محبوب کے غلاموں کئی ایسیاں خوشیاں کئی ایسیاں غمیاں رشتہ دارہ کو معذرت کی تھی اور نہیں آ سکتا کلاس اللہ اکبر بچیاں دا سبق جائے گا اور بچیاں دی سبقی ضائع ہوئے گی اور بچیاں دا وقت ضائع ہو جائے گا میرے محبوب کے غلاموں ایک گلشن ہے میری تیار ہویا اس گلشن نو آباد کرنے واسطے ایک خون لگے ہے خون سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کریم بہت کے غلاموں خوب حضرت بہت خوب آج کمال ہو گیا 80 سبق کی لے کے جانا کیا بات ہے بہت آج خوب 80 سبق کی لے کے جانا 80 سبق ایک لے کے جانا ہے کہ جیویں قاری فدا حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے شک ساڑھے استاد صاحب انہوں نے شاگرد نے نا بے شک آج ایک سبق بھی تو لے کے جانا نا آہو بالکل جی ساڑھے استاد صاحب کی نے شاگرد نے قاری فدا حسین شاہ صاحب قاری فدا حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک فرد سی نا ایک بالکل بولو یار زیادہ استاد سے بولو اور جتھا فیض آیا بولو تو صحیح میرے محبوب دے غلاموں ویسے 1 بجے بولنا ہوندہ کہ اوکھا ہی ہے بالکل 1 بجے بولنا تقریر 1 بجے کرنی بڑی اوکھی ہوتی ہے لیکن تسی ساتھ دے رہے اللہ سلامت رکھے میرے محبوب دے غلاموں جڑی میں گل کرنا چاہنا وا ایتھے جڑا سبق میں دینا چاہنا وا تیری گزارش میں اپنے دوستاں دے نال اپنے سینئر ساتھیاں دے کے کرنا چاہنا وا میں کہنا ایک سیرہ قاری فدا حسین انہیں گلشن تیار کیتا انہیں گلشنہ دے وچوں ایک پھول ہے اس پھول نے پھر آگے گلشن تیار کر دیتا اور ہر پھول اگے گلشن تیار کرے تے کیا سکتا بے شک سبحان اللہ بہت خوب جے اسی بھی نوکری آوے کریے جے اسی بھی خوددار بن کے
بالکل بہت خوب حضرت اپنی خوشیاں تے گمیاں قربان کر کے سارے معاملات چھٹ کے دین دے نال مخلص ہو کے اگر اج اسی بھی کام کر گئے نا زندگی بڑی تھوڑی ہے بے شک یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے 50 سال گزار لئی 30 سال 40 سال گزار لئی ہے پیچھے کی کہنے ہیں تو 60 سال والا جیندہ ہے جڑی اے ہن ایج دا لگایا جا رہا نے 55 سال دے اوتے نویں پود نہیں جاندی اگر اسی 40 بھی گزار لئیے تہاڈا کی خیال ہے 40 پیچھے ہے او جڑی 10 20 ہے اے دین واسطے نہ لا دئیے اوے تو پتہ کوئی نہیں ہونی ایتھے کام پورا ہو جائے اور دین واسطے لا نہ جائیے اج فدا حسین صاحب نے اپنا گلشن تیار کیتا اور دے تو ایک پھل نے اتنی خوشبو بکھیری اتنی خوشبو بکھیری فضا نو اتنا معطر کیتا فضا نو اتنا معطر کیتا کہ باغاں دے باغ تیار ہو گئے اج اگر اسی تہیا کر لئیے پھر آگے ساڈے شاگرد پھر آگے تہیا کر لیں سادی قبر میں سانو سکون کتنا ملنا ہے بہت خوب ڈاکٹر صاحب بہت خوب میرے محبوب کریم دے غلاموں بات دور نکل گئی اللہ تعالیٰ استاد صاحب دی عمر دراز آمین 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 انہوں نے پورے خاندان دی خیر فرما آمین آمین سارے جننے بھی استاد نے سارے استادوں دی خیر فرما آمین آمین اگر سانو بھی اللہ استقامت عطا فرما آمین میرے محبوب دے غلاموں آخری بات کرنا جو میں آیت مبارکہ پڑھی ایک ہے انسان دا ظاہر ایک ہے انسان دا باطن کیا بات کیا بات ظاہر کندے نے انسان دی باڈی اے جڑی میری باڈی نظر آ رہی ہے نا یہ میرا ظاہر ہے ہر کسی دی جو باڈی نظر آندی ہے جسم مجسمہ نظر آندا ہے اے انسان دا ظاہر ہے ایک ہے اے ظاہری انسان تے ایک ہے باطنی انسان ایک اندرونی انسان بھی ہے اندر میرے محبوب دے غلاموں جن دا ظاہر سونا ہوئے سوٹٹ بوٹٹ ہوئے کپڑے اچھے ہون کڑھائیاں نکلیاں ہون امامے لگے ہون تے بڑے جناب سوٹٹ بوٹٹ ہوئے گڈیاں ہون بنگلے ہون بینک بیلنس ہوئے پیسہ ہوئے لیکن کردار چنگا نہ ہوئے اللہ اکبر کوٹھیاں بھی ہون میں جو سبق دینا چاہنا سبق اتنا فیاد لے کے میں کنورٹ کر رہے ہیں میرے محبوب دے غلاموں کوٹھیاں بھی ہون پیسہ بھی ہوئے لوگ عزت بھی کرن قاری صاحب مولانا صاحب پروفیسر صاحب بھی کہن عزت بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے گڈی بھی ہوئے لیکن اگر کردار چنگا نہیں نا اخلاق چنگا نہیں جھوٹ دی عادت ہے کردار چنگا نہیں نگاہاں تے حفاظت دے پیرے نہیں اگر لقمہ پاک نہیں سچ دی کمائی نہیں کردار چنگا نہیں پھر اے چیز ساڑے سارے سوٹٹ بوٹٹ ہون دے اتے دھبا بن جاتی ہے لوگ کہندے ہیں یار پیسہ تو ہے لیکن بندہ چنگا نہیں عزت بڑی ہے لوگ بڑا سلوٹ کر دیں لیکن انہی اکھ چ حیا کوئی نہیں یار ان کو بڑی جائیداد ہے گڈی بھی تھلے ہے لیکن سکا بھرا دے بولدا کوئی سکی بہن دا عید والے دن بھی ترسدی رہندی کہ میرے بھرا دا فون جائے گا اے اسی اندر دا انسان ہے ظاہری طور تے اگر اسی اچھے ہیں اخلاقی طور تے اچھے نہیں کردار سادہ اچھا نہیں سادی نگاہ تے حیا دا پیرا نہیں سادہ لقمہ پاک نہیں سادی زبان پاک نہیں سادے کپڑے دے پائے دے پاک نہیں کہ میرے محبوب دے غلاموں اے ظاہری جڑی جو کچھ بھی ہے انہیں کوئی نفع نہیں دینا نہ ایتھے نہ آگے کامیاب کون جنہیں اپنا من بھی سونا کر لیا اللہ جنہیں اپنا اندر پاک کر لیا صرف ساڈے پتہ معاشرے وچ کی کیا جاندا ہے کیا جاندا جی جس وقت سلام لو تو مسکرا کے مل لو یہ صدقہ ہے حدیث پاک بھی ہے مسکرا کے ملنا ثواب ہے
لیکن صرف یہی اخلاق ہے، ہوئے ہوئے صرف اخلاق یہی ہے. مینوں سور آندی ہے، شعر آندے نے سارا کچھ، لیکن میں کچھ دینا چاہنا. بے شک بے شک صرف یہی اخلاق ہے. سلام لے لیتے ہنس کے تھوڑا کر کے، یہ ایکٹنگ ہے. واہ ایتھوں نہیں ہنس رہے، کیا بات ہے کیا بات جدو ایتھوں ہنسے گا نا، آئے ہائے، اللہ پھر عرشاں دا رب تینوں صدقے دا ثواب دے. سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اخلاق سچ بولن دا نام ہے. ایتھے کہنا پے گا سبحان اللہ سچ بولن دا نام اخلاق ہے. حلال کھان دا نام اخلاق ہے. والدین دا ادب کرن دا نام اخلاق ہے. چھوٹے تے شفقت کرن دا نام اخلاق ہے. وڈیاں دا احترام کرن دا نام اخلاق ہے. دوسرے نو عزت دین دا نام اخلاق ہے. رشتہ داراں نو خوش رکھن دا نام اخلاق ہے. اپنا لقمے پاک دا انتظام کرن دا نام اخلاق ہے. صرف ہنس کے بول لیا تے اندر چھریاں، یہ اخلاق نہیں. پر میرے محبوب دے غلاموں، یہ ہے ساڈی صورت کچھ تے ساڈی سیرت کچھ. ظاہر اسی کچھ ہاں، اندرونی طور تے کچھ ہاں. اچھا اسی ظاہر تے پتہ کتنی محنت کرتے ہیں. تھوڑا جہا میں تھوڑا ٹائم لگاؤں گا ظاہر تے. تھوڑے تو مراد ہے نہیں، تقریر لمبی ہو جانی، اس گل تے توجہ کرنی. ظاہر تے اسی پتہ کتنی محنت کرتے ہیں. سر دے اوتے ساڈی علیحدہ محنت، وال کٹان دی، کٹنگ کران دی، ایتھے ٹائم علیحدہ صرف ہو رہا ہے. اگر تھلے آگے مچھاں انہاں نو ٹائم علیحدہ دینے ہیں، نائی کول بھی، کنگا مارن تے بھی. اگر ہے ریش مبارک، اگر توفیق دیتی ہے سونے رب نے ریش ہے، پھر اس نو بنان سوار خط کرن ان دا ٹائم علیحدہ صرف کر دیں دے دے. تے جے داڑھی نہیں تے نائی کول پہنچ گیا تے انہیں کیا پھیر بلیڈ، وہ کہندا بھی حضرت صاحب اچھا ٹویا ہے، کھڈا پیا ہے، ہون نہیں پہندا، بلیڈ اندر نہیں جاندا. کہندا پھیرنا ہے، میں پھوک پردا تو بلیڈ پھیر. وقت علیحدہ. ہسانا میرا مقصود نہیں، میں کچھ سمجھانا چاہنا، میں کچھ دینا چاہنا، سبق سنا رہے استاداں نو. میرے محبوب دے غلاموں، ایتھے ٹائم علیحدہ صرف ہویا، کپڑے دے اوتے ٹائم لایا، ٹائم علیحدہ صرف ہویا، جُتی پالش اندے تے ٹائم علیحدہ لگیا. میرے محبوب دے غلاموں، سر تو لے کے پیروں تک نہان تے ٹائم علیحدہ. اگر ایک توجہ ہور ہوے تے ہور گل کر دے. سبحان اللہ. ساڈا ورگا کوئی بندہ چل جائے نا مولوی خط بناون واسطے تے اگے جناب پٹیاں لگیاں پئیاں نے، حضرت صاحب لیٹے پے نے. کی ہو رہا ہے؟ رگڑا لگ رہا ہے جی، رنگ چٹا ہو رہا ہے. گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جان. میرے محبوب کریم دے غلاموں، ایتھے ٹائم علیحدہ. سر تے ٹائم توجہ رزلٹ میں پیش کرن لگا وا. سر دے اوتے ٹائم علیحدہ صرف کیتا، مچھاں واسطے ٹائم علیحدہ لایا، داڑھی واسطے ٹائم اچھی صرف کیتا، کپڑے واسطے ٹائم صرف کیتا، نہان تے صاف کرن دے اپنے آپ نو اسی ٹائم صرف کیتا، جُتی تے ٹائم لایا. میرا سوال ہے کہ ظاہر نو تے ٹائم اینا دیندے آ، اسی دین میں تے باطن نو کتنا ٹائم دیندے آ. اندر سوارن واسطے کتنا ٹائم لانے. کیا بات ہے جناب. صرف ظاہر ہی سوار نے. تے اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے تواڈے ظاہر دی لوڑ ہی نہیں. اللہ اسی ساری زندگی ظاہر بنا کے چلے گئے تے اسی اگے جا کے کی کہنا ہے. لیکن جس محبوب دا ذکر اسی کرن آئے ہیں نا، اس سونے محبوب دا ظاہر بھی سونا وے، اوندا باطن بھی سونا. ساڈا ظاہر کچھ تے باطن کچھ، اتوں کچھ تے وچوں کچھ. لیکن جس محبوب دا ذکر کرن اسی آئے ہیں نا، اس محبوب دا ظاہر بھی سونا وے، اوندا باطن بھی سونا. یا تھوڑا جا اس طرح کہہ دیں، اوندا خلق بھی سونا ہے، اوندا خلق بھی سونا ہے. یا ہور آسان کر دیں، اون دی صورت بھی سونی ہے، اس سونے دی سیرت بھی سونی ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آخر میں گل کرنا چاہنا میرے محبوب دی صورت دے سیرت دے ہوتے ایک ایک گل کر کے گل ختم کرنا چاہنا وا آؤ میرے محبوب دی صورت ویکھیے نا میرے محبوب دے غلاموں ساڈی صورت کیسی ہے آؤ میرے محبوب دے غلاموں ساڈی صورت کیسی تے سیرت کیسی لیکن آؤ میرے محبوب دی صورت بھی بڑی کمال والی میرے محبوب دی سیرت بھی بڑی کمال والی میری محبوب دی صورت بھی بڑی اعلیٰ میرے محبوب دی سیرت بھی بڑی اعلیٰ آؤ میرے محبوب کریم دے غلاموں کوئی اپنے کو گل نہیں کرنا چاہتا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان کو پوچھ لینے اپنے شہزادے دا حسن تو بیان کر اپنے لخت جگر دا حسن تو بیان کر میرے محبوب کریم دے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منیرہ عالمہ سائمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اگر آپ میرے کو حسن پوچھ دے ہو تو سنو جدو سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی رات آئیے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں اپنے کمرے دے اندر موجود ہوں کمرے دے اندر تنہا کمرے دے اندر اکیلیاں کوئی بی بی موجود کوئی نہیں حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جس وقت میں محسوس کیتا بچے دی ڈیلیوری دا وقت قریب آ رہا ہے سونے دے میلاد دا ٹائم قریب آ گیا ہے میرے محبوب دے غلاموں سیانے بندے بیٹھے ہو جس وقت عورت اس کیفیت دے نال دو چار ہوندی ہے ایک عورت نو دوسرے عورت دے سہارے دی ضرورت ہوندی ہے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے مینوں ایک خیال آیا اور اس وقت کوئی بی بی میرے کول ہوندی میرے محبوب دے غلاموں فرما دیا نے بس میں سوچیا میرے حجرے دا دروازہ کھلیا میرے کمرے دا دروازہ کھلیا اندر چار بیبیاں داخل ہوئیاں دراز قدوالیاں ایک نے آگے سر دبانا شروع کر دیتا ایک نے بازو دبانے شروع کر دیتے ایک نے قدم دبانے شروع کر دیتے ایک نے آگے سونیاں سونیاں گلاں شروع کر دیتی میرا دل بہلان لگے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے او بیبیوں تسی میرے علاقے دینیاں میرے شہر دیا نہیں میرے قصبے دیا نہیں میں تو انو جان دی کوئی نہیں اور تسی کون دے بیبیاں بول کے کہن لگیاں اے آمنہ گھبران دی لڑ کوئی نہیں ساڈا تعلق نبیہ دے نالے لیکن آن والے مہمان دیاں اسی دائیاں بڑھ کے آئیاں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگو حسن دی گل ہون کرنی ہے اے میں تینوں تیار کیتا کہ سننا بھی چاہتے ہو کہ نہیں حسن دی گل سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے بس جدو ڈیلیوری دا وقت قریب آیا میرے کمرے دے اندر اندھیرا کمرے دے اندر ظلمت کمرے دے اندر تاریکی فرما دیا نے میں پریشان ہوں دل دے اندر خیال آ رہا ہے کاش لائٹ دا انتظام ہوندا روشنی دا انتظام ہوندا کوئی لائٹ دا انتظام ہوندا حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے بس تھوڑے دل میں گزرے خرج منی نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی فرمانی ہے بس خرج منی نور بس میرے وچوں نور خارج ہویا یعنی سونے دا میلاد ہو گیا سرکار دی آمد ہو گئی سرکار دی ولادت ہو گئی آقا کریم تشریف لے کے آ گئے ہن حسن بیان کر دیا نے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے پہلے کمرے دے اندر تاریکی کمرے دے اندر ظلمت کمرے دے اندر اندھیرا لیکن جدو سونا اللہ جدو مدینے دا تاجدار سونا مدینے دا تاجدار سونا ماہی دے سونا عربی جدو تشریف لے کے آیا ہے حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے ہر پاسے نوری نور فرمانیہ نے ساری ظلمت ختم ہوگی تو ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اور شاہ احمد رضا قبریلی شاید ایسے موقع دے ترجمانی کر دی تھی آپ نے فرمایا نور ازلی چمک